جب مرد کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ ساری محبت لپیٹ کر سائیڈ پہ رکھ دیتا ہے، اور جب عورت کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ محبت میں سر چڑھے مرد کو زمین پہ لا پھینکتی ہے اور پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کھڑا کرے وہ کبھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ عورت کا سب سے قیمتی زیور اس کا پردہ ہے، اس کی حیا ہے۔ اس عورت سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ دنیا کے سارے مرد اگر اندھے بھی ہو جائیں تب بھی عورت پہ پردہ فرض ہے، کیونکہ حکم خداوندی ہے۔ گلی کا کتا اور وہ شخص برابر ہے جس سے ڈر کر عورت اپنا راستہ بدل لے۔ جس کتاب میں عورت کو پردہ کرنے کا کہا گیا ہے اسی کتاب میں مرد کو بھی نگاہ نیچے رکھ کر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محبت عورت کی ایجاد ہے اور مرد کی دریافت۔ یہ وہ بیماری ہے جس میں مرد اور عورت کی بینائی کم ہو جاتی ہے، کبھی کبھی تو یہ اندھے بھی ہو جاتے ہیں۔ عورت اگر خیانت کرے تو وہ قادر ہے کہ خیانت کر سکتی ہے، اگرچہ اسے 40 دیواروں کے پیچھے کیوں نہ بند کیا جائے، لیکن جب وہ ایک مرد کے ساتھ مخلص ہوتی ہے تو لاکھوں مرد مل کر بھی اس کو نہیں بہکا سکتے۔ عورتیں خود کو خاص کرنے کے چکر میں بار بار ناراض ہو کر عام ہو جاتی ہیں، اور مرد ایسی عورت سے بیزار ہو جاتا ہے۔ عورت کی محبت بڑی پختہ ہوتی ہے۔ موسم، حالات، مقام، دکھ سکھ کچھ بھی ہو نہ بدلتی ہے نہ کم ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی اور سے منسلک ہوتی ہے، یعنی ڈھیٹ محبت۔ عورت محبت، تحفظ اور عزت کے نام پر جتنی اپنی تذلیل کرواتی ہے اس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا، اور جب اندازہ ہوتا ہے تب ہاتھ میں نہ محبت رہتی ہے، نہ تحفظ اور نہ ہی عزت۔ اور ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کا امیر ہونا اور عورت کا حسین ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ مرد کو ایک بدصورت عورت نہیں چاہیے اور عورت کو ایک غریب آدمی نہیں چاہیے۔ شادی ہونے کا انتظار کرتی ہوئی بیٹی اور روزگار کے ملنے کا انتظار کرتا ہوا بیٹا دونوں ایک ہی کرب سے گزرتے ہیں۔ کتاب پڑھنے والی عورت بہت دیر سے محبت پر ایمان لاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ تخیل حقیقت سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ عورت کی توہین تو بے دین گھروں میں ہوتی ہے، صالحین کے گھروں میں عورتیں ملکہ ہوتی ہیں۔ عورت درد برداشت کر سکتی ہے مگر توہین نہیں۔ آنسو اس کے تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے الفاظ رلاتے ہیں، ایسے الفاظ جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اسی لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ مرد جب کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ اس کا بچپنا ختم نہیں کرتا بلکہ خود اس کے ساتھ بچہ بن جاتا ہے۔ عورت کی خاموشی اس کے چیخ چیخ کر رونے کے برابر ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ بول نہیں رہی تو وہ بہت دکھی ہے، بہت تھک چکی ہے اور کچھ کہنے کے لیے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے۔